وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ سینٹ کا اجلاس کل شام 4 بجے اور قومی اسمبلی اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے بجٹ منظور کرانے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ حکومت نے پی پی کی بیشتر بجٹ تجاویز سے اتفاق کر لیا۔ بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو آئندہ مالی سال میں محصولات بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی۔ دستاویز کے مطابق حکومت نئے ٹیکس اقدامات اصلاحات سے جی ڈی پی کے 3% کے برابر اضافی آمدن حاصل کرے گی۔ بجٹ میں کسی بھی ٹیکس ریلیف سے ہونے والے نقصان کا ازالہ نئے ٹیکس اقدامات سے کیا جائے گا۔ دسمبر 2026 تک ایف بی آر کی وصولیوں کا ہدف 7,022 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ خسارے کے شکار اداروں کی نجکاری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا نجکاری کے عمل کو شفاف طریقے سے مکمل کیا جائے۔ ڈسکوز کی نجکاری کے بعد مضبوط ریگولیٹری فریم ورک بنایا جائے۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی نے تینوں ڈسکوز کی نجکاری کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی منظوری دے دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لبنان کی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط مضبوط بنانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا پاکستان لبنان کے ساتھ دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ پاک فوج لبنانی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل روڈولف ہیکل نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ اور آپریشنل مہارت کو سراہا۔ علاقائی امن، استحکام اور بین الاقوامی امن کی کوششوں میں کردار کا اعتراف کیا۔ جنرل روڈولف ہیکل کو جی ایچ کیو آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایران سے 2 سے 3 دن میں معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا اسرائیل اور ایران نے کم از کم 1 ہفتے تک ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنہ ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے ایکزیوس کو انٹرویو میں کہا خطے کے 5 ممالک نے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی۔ نیتن یاہو سے کہا تھا جنگ شروع کی تو انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا پیر کو ایران سے پیغامات موصول ہوئے جن میں کہا گیا تھا اسرائیل کارروائیاں بند کر دے تو تہران بھی حملے روکنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی مذاکرات کار ہمیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ گلگت بلتستان میں چیف الیکشن کمشنر کی منظوری سے 5 حلقوں کے مخصوص پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم۔ جی بی اے 8 سکردو 2، جی بی اے 13 استور 1، جی بی اے 15 دیامر 1، جی بی اے 16 دیامر 2 اور جی بی اے 17 دیامر 3 میں دوبارہ پولنگ ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان کا کہنا ہے چند پولنگ سٹیشنز کو دوبارہ پولنگ کی ہدایت کی ہے۔ کامیاب انتخابات کے انعقاد پر عوام اور انتظامیہ کا شکر گزار ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی احتجاج کال مسترد کر دی۔ مظفر آباد، راولہ کوٹ، میر پور میں معمولات زندگی رواں دواں۔ کاروباری مراکز اور تعلیمی اداروں میں معمول کی سرگرمیاں جاری۔ شہریوں کا کہنا ہے لاک ڈاؤن سے کاروبار متاثر اور دہاڑی دار طبقہ پس جائے گا۔ احتجاج پر تشدد ہوا تو دشمن فائدہ اٹھائے گا۔ معاملے کا حل مذاکرات کے ذریعے کیا جائے۔ مظفر آباد میں دفعہ 144 نافذ، 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی۔ مختلف مقامات پر پولیس تعینات۔ شہر کی اہم عمارتوں کی حفاظت کے لیے رینجرز تعینات۔ کوکین ڈیلر انمول عرف پینکی کے خلاف قتل کے مقدمے کی سماعت پولیس کی ایک اور غفلت سامنے آ گئی۔ مدعی نے دفعہ 164 کے تحت بیان قلم بند کرا دیا۔ مدعی مقدمہ کے مطابق پولیس انمول پینکی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مقدمہ درج کرنے میں 1 ماہ کا وقت لگایا۔ شیرشاہ کسی کام سے گیا تھا تو وہاں لاش دیکھی۔ مقتول کے ٹراؤزر کی جیب سے ایک ڈبیا برآمد ہوئی جس پر انمول عرف
मैडम पिंकी डॉन नाम ही काफी है लिखा था। बतौर पाकिस्तानी मुकदमा दर्ज कराना पिंकी अपना फर्ज समझता था। चालान में ताखीर पर एयरवाई न्यूज की खबर पर सिंध हुकूमत का एक्शन। एसपी इन्वेस्टिगेशन फता मोहम्मद को जिम्मेदारी से हटा दिया गया। जंग में तालबा से इज्तिमाई ज्यादती और मौत के वाक़े के मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान लाहौर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बकुए में इस्तेमाल गाड़ी झंग से तहवील में ले ली गई। कार्रवाई के दौरान सहूलतकार लड़की को भी सैटेलाइट टाउन से गिरफ्तार किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल करार दे दिया। तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। कहा मुतालिका अफसरान मेरिट पर तफ्तीश को यकीनी बनाएं। प्रोसिक्यूशन ऑफिस मुसलसल मुकदमे की निगरानी करेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम इजलास जुम्मे और हफ्ते को होंगे। अहम ओहदों पर तकर्रुरियों समेत टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां मुतवक्के। जराये के मुताबिक शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट टीम कप्तान बनाए जाने का इम्कान। मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बनाए जाने का इम्कान। ईरान से मुज़ाकरात में अमरीका अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में है। अमरीकी नायब सदर जेडी वांस का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा ईरानी इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते, ये उनके मफाद में नहीं। वो मुज़ाकरात की मेज पर आ रहे हैं और संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बदएतमादी की फिजा मौजूद है। अमेरिकी सदर संजीदगी दिखाएं तो मुज़ाकरात पर कोई एतराज नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी का CNN को इंटरव्यू। कहा अफजोदा यूरेनियम और जौहरी मामलात से मुतालिक बात नहीं हो रही। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर अमीर सईद इरवानी का कहना है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए राब्ते और मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों मुमालिक मुआहदे के आखिरी मुसव्वदे तक पहुंचने के लिए अपने मौक़िफ़ और तजावीज़ का तबादला कर रहे हैं। दोनों फरीक अब भी हतमी मतन पर मुत्तफ़िक नहीं हुए। फरीकैन अमन को एक और मौका दें। तशद्दुद और तबाही के बजाय अमन और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। अमन और सिफारत की कोशिशों की कामयाबी के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्स पोस्ट। लिखा कशीदगी के नतायज खित्ते और दुनिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकते हैं। बरादर मुल्कों और शराकतदारों से मिलकर तनाज़े के हल की कोशिशें करें। तनाज़े के मुनसिफाना हल के हुसूल का मकसद करीब है। अमन के करीब पहुंचकर तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। फरीकैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। अफगान सरजमीन अब भी दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाह है। तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात को मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में गैर मामूली इजाफा न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन सलामती के लिए भी संगीन खतरा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हासिल आज़ादी के बायस पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है और मुतादिद हमलों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के शवाहिद भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी के नतीजे में 1200 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। तलतम एक्शन कमेटी के मुसल्ला अनासिर की अमनो-अमान खराब करने की कोशिश नाकाम बना दी। CMH रावलाकोट का मुहासरा खत्म करा दिया गया। अस्पताल मुकम्मल तौर पर क्लियर है। IG आजाद कश्मीर के तर्जुमान का कहना है 6 जून से अब तक फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद हुए, मुतादिद एहलकार जख्मी हैं। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रावलाकोट और दीगर इलाकों में मामूलात जिंदगी रवादवा। तालीमी, कारोबारी, समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर को मिलाने वाला कोहाला पुल ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बहाल। आजाद कश्मीर के अवाम ने नाम निहाद एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। मीरपुर और मुजफ्फराबाद उस वक्त तक तकलीफ नहीं हो सकता जिस वक्त तक जिस तादाद
جی نا پارٹیاں آن کے بٹھا چھوڑی نہ سن راولا کوٹ دے اندر یا میرپور دے اندر کوٹلی یا مظفر آباد دے وچ جب تک ایک بڑے پیمانے تے اتھے لڑائی نہیں سٹارٹ ہوندی میں تینوں کھل کے گل دس رہا اس وقت تک میرپور اور مظفر آباد کوئی نہیں کر رکھتا. کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی آڈیو منظر عام پر. وزیر مملکت طلال چودھری نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی آڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی. آڈیو میں شوکت نواز میر نے کہا جب تک راولا کوٹ میں بڑے پیمانے پر لڑائی نہیں ہوتی مظفر آباد میرپور میں کچھ نہیں کر پائیں گے. خواجہ مہران نے کہا اہلکار راولا کوٹ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے موجود ہے. طلال چودھری کہتے ہیں مبینہ فون کال کا معاملہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے. جامع غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ضرورت ہے. چین کے جزیرہ منڈاناؤ میں 7.8 شدت کا زلزلہ. کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی. 32 افراد لقمہ اجل بنے. 140 سے زائد زخمی. زلزلے کے بعد ایشیا کے کئی ملکوں میں سونامی وارننگ. انڈونیشیا، فلپین اور جاپان نے ساحلی علاقوں کے لیے الرٹ جاری کیا. پاکستانی نوجوانوں نے انڈونیشیا میں سبز ہلالی پرچم لہرا دیا. ای اسپورٹس سے پاکستانی نوجوانوں کا کارنامہ. پب جی موبائل گلوبل اوپن سیزن 1 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. پاکستانی ٹیم 4 تھرائیوز پہلی پوزیشن حاصل کر کے $50,000 انعام کی حقدار ٹھہری. ٹورنامنٹ میں دنیا بھر سے 32 ٹیموں نے شرکت کی. دنیا بھر میں فٹ بال فیور عروج پر. الٹی گنتی جاری. ایکشن بس 2 روز دور. ایرانی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے میکسیکو کے شہر تجوانا پہنچ گئی. اپنی مہم کا آغاز 16 جون کو نیوزی لینڈ کے خلاف میچ سے کرے گی. مصر، پیراگوئے سمیت دیگر ٹیموں کا بھی آمد کا سلسلہ جاری. میامی بیچ پر ورلڈ کپ سٹیکر ٹریڈنگ ایونٹ کا انعقاد. جرمنی میں سپر فین نے گلی کو مختلف ٹیموں کے جھنڈوں سے سجا دیا. میگا ایونٹ کی تیاریوں کے لیے فٹ بالرز وارم اپ مقابلوں میں ان ایکشن. اور فٹ بال ورلڈ کپ کے اولڈیز سب گولڈیز. عالمی کپ 2026 میں بھی 40+ کھلاڑی دنیا کی توجہ کا مرکز ہوں گے. پرتگال کے رونالڈو، اسکاٹ لینڈ کے گورڈن، کروشیا کے مودرچ، میکسیکو کے گلیرمور، جرمنی کے مینوئل اور بوسنیا کے زیکو عمر رسیدہ فٹ بالرز ہوں گے. چیمپئن فٹ بال 38 سال کے لیونل میسی بھی ایکشن میں دکھائی دیں گے.